محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل وجہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم اور ثابت رکھے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بعثت سے شروع ہوا اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب ذوالجلال نے سلسلہ نبوت بند فرمایا اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے اپنے آخری محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو منبع رشد و ہدایت ہے، اپنی آخری کتاب اپنے آخری پیارے رسول کریم علیہ السلام پر نازل فرما کر آخری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب بنا دیا۔ قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے اور بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے اسی قرآن مجید کو کامل، اکمل اور مکمل دین قرار دیا کہ ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو قرآن مجید کی آخری آیت مقدسہ نازل ہوئی، قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے دین کے کامل، اکمل اور مکمل ہونے کا رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے یہی ہے جس میں دین کے کامل اور مکمل ہونے کا رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت مقدسہ نازل ہونے کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے پہلی آیت کریمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور آخری آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے دین کی تکمیل والی آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔
یعنی دین کامل اکمل مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی، ہدایت کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہیں رکھا گیا، بلکہ دین کو مکمل اکمل اور کامل کر کے آیت نازل فرما دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں اشارہ فرما دیا کہ میری نعمتیں بھی آج مکمل ہو گئیں اور میں نے تکمیل کر دی ہے دین کی بھی اور اپنی نعمتوں کو۔ اسی آیت کریمہ کی آخری لفظ جو ہیں وہ ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے وحدانیت، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ہمارا ایمان کامل اور یقین صادق ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام برحق تھے، اور تمام نبی انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی رہنمائی اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے، ہدایت لے کر آتا ہے، اور سب سے بڑا مشکل کام وہ ہے جو انبیاء کرام نے کیا۔ کہنے کو تو سبھی انسان تھے، مگر انسانیت کی قدروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ جس معاشرے میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اس قوم کی یہ حالت تھی کہ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں جا کے بیچ آتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کی گردن مروڑ کے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نسل در نسل خون ریزی اور تصادم کا سلسلہ جاری تھا۔ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جہالت کا اور جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے میرے آقا کی آمد اور حضور کی بعثت سے پہلے، تو بالکل برہنہ ہو کر، تمام کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر یہ کعبے کا طواف کرتے تھے، اور ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ سیٹیاں بجاتے تھے، یاوہ گوئی کرتے تھے، اور اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ پھر بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خود بیت اللہ شریف کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کی یہ پوجا کرتے تھے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 360 کے قریب ہے کہ یہ بت جو ہیں بت خانہ بنایا ہوا تھا، حالانکہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کعبے کو بتوں سے، کعبے کو پاک کرنے والی ہستی جب تشریف لائی تو حضور نے تشریف لا کر جو دین کامل اور مکمل تھا اس دین کو حضور لے کر آئے، کتاب ہدایت لے کر آئے، اور پھر انسان کو پھر حضور نے انسان بنایا۔ یہی سب سے مشکل کام ہے کہ انسان کو انسان بنا۔ ان کے اندر تو درندگی تھی، درندگی، وحشیوں جانوروں والی عادتیں تھیں، لیکن حضور تشریف لائے، دین حق لے کر آئے، کتاب ہدایت لے کر آئے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضور کی بعثت، حضور کی آمد کا تذکرہ متعدد آیات میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس میں 26ویں پارے میں سورہ الفتح میں آپ دیکھیں تو وہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ،
یعنی حضور کو جو دین حق دے کے بھیجا ہے۔ یہاں دو باتیں بیان کی گئیں، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ حضور الہدا لے کر آئے ہیں۔ الہدا، یہ ہدا جو ہے یہ عربی گرامر میں اسم جنس ہے ہدا، اس پہ الف لام آیا ہے استغراق کا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت، کوئی ایسی ہدایت، کوئی ایسی رہنمائی دنیا میں موجود نہیں جو حضور لے کر تشریف نہ لائے۔ ارسل رسولہ بالہدی، یعنی رب ذوالجلال نے ہر قسم کی ہدایت، ہر نوع کی ہدایت، اور ہدایت کی ہر جنس، ہدایت کی ہر نوع حضور کو دے کر دنیا میں بھیجا، اور پھر ساتھ دین حق کا ذکر کیا۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ حضور ہدایت بھی لے کر آئے ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ چھٹے پارے کی آیت میں جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، اس میں جو حضور کتاب لے کے آئے اس کا وہاں تفصیل سے ذکر آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آئے اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب بھی آئی۔ تو یہاں حضور کو تشریف لانے، حضور کی آمد کا ذکر کر کے ساتھ کتاب مبین کا ذکر کیا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو یہ کتاب مبین یعنی روشن کتاب۔ روشن سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی روشنی، جس سے کفر کے اندھیرے دور ہوں، جس سے شرک کے اندھیرے دور ہوں، جس سے گمراہی اور ضلالت کے اندھیرے دور ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر تاریکی ہو، اندھیرا ہو، جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، لائٹ جب آن ہوتی ہے تو اندھیرا جو ہے وہ منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے، پھر تاریکی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ پورے کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی ہے رات۔ جیسے ہی آپ نے لائٹ آن کی ہے، پورا کمرہ روشن ہو گیا، اندھیرا کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جو کتاب ہدایت لے کر آئے، دین حق لے کر کے آئے، اور انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسان کو اللہ کی معرفت سے آشنا کرنے کے لیے تشریف لائے کہ تم بتوں کے سامنے جھکتے پھرتے ہو، تم نے لکڑی اور پتھر کے خود ہی خدا بنا لیے، بت بنائے، اور انہیں خدا تصور کر کے تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، عبادت کرتے ہو، انہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو۔ تو حضور نے تشریف لا کر یہی تو اللہ کی معرفت کا حضور سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ حضور نے فرمایا هو اللہ احد، کیونکہ فریضہ نبوت جو ہے وہی اسی آیت میں بیان کیا گیا کہ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ بت پرست قوم، یہ درندگی کی صفتیں رکھنے والی قوم، یہ جاہل قوم اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم، جو شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، جو شرک کے اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ تو حضور سے فرمایا گیا، کل اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے رسول کریم، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جو ہے وہ احد ہے۔ یہاں دو خوبیاں بیان کی گئی، هو اللہ احد، پھر فرمایا اللہ الصمد، احد اور صمد، یا احد یا صمد۔ احد اللہ احد ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید اور دعوت توحید جب حضور نے دی
تو کن الفاظ سے؟ هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ احد بھی ہے اور وہ صمد بھی ہے۔ احد کا معنی ہے یکتا، کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ پھر دوسری صفت اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ میں سے ایک، اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم اعلیٰ ہے احد، اور ایک صمد۔ صمد کا معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تو احد بھی ہے اور صمد بھی، یعنی بے نیاز ہے۔ تم اس کی عبادت نہ کرو تو اسے کیا پرواہ۔ یہ جو انسان کو ہدایت سے آشنا کیا گیا، اس میں انسان کی بھلائی تھی، اس میں انسان کی خیر خواہی تھی، انسان کی رہنمائی تھی کہ تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، دھکے کھاتے پھرتے ہو۔ جہاں معلوم ہو کہ ایک آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہی کام تو نبی کرتا ہے کہ ایک دین کی دعوت دیتا ہے، ایک لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ایک تبلیغ، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ تو حضور کی جو بعثت ہے، حضور کی جو آمد ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، یہ سب نبیوں سے آخر میں ہوئی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے، جو کتاب ہدایت بھی ہے، ہدی للمتقین، وہ کتاب جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب کا معنی ہے، عام لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، نہیں، اس میں محذوف ہے کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ صاحب تقوی لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، اور حضور الہدا بھی لے کر آئے اور دین حق بھی لے کر آئے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں، کہ حضور جو الہدا لے کر آئے ہیں، دین حق لے کر آئے ہیں، کتاب مبین لے کر آئے ہیں، تو تشریف اس لیے لائے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام ادیان پر، دین کی جمع ہے ادیان، یعنی سب دینوں پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے حضور آئے ہیں، جو دین حق لے کر حضور خود تشریف لائے ہیں۔ یعنی غلبہ دین حق، غلبہ دین حق، اللہ کے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ اس نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت کریمہ کے آخری الفاظ ہیں وہ ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر وہ دین جو حضور لے کر آئے، اس دین کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، کیونکہ جو حضور دین لے کر آئے ہیں وہ دین حق ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور حضور ہدایت لے کر آئے ہیں، اور ہدایت کا سرچشمہ منبع قرآن مجید ہے، تو غلبہ دین حق۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر یہی کام کیا کہ وہ کتاب جو لے کر آئے تھے، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے منصب نبوت کی جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے،
جیسا کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث کا مفہوم ذرا غور سے سیکھیے اور سمجھیے. حضور نے فرمایا بعثت معلما، کہ رب ذوالجلال نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. اور معلم کا معنی ہے تعلیم دینے والا. تو حضور کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حضور تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید. والحکمہ، حکمت کہتے ہیں دانائی کو. تو حضور کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمتیں بھی تمہیں سکھاتے ہیں. یہاں میں 2 حدیثیں آپ کو سنا کر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، علم و حکمت. علم اور حکمت. تو حضور معلم ہیں، تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. قرآن مجید صحابہ کے دلوں میں حضور نے ایسی تعلیم دی کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کا علم جو ہے وہ صحابہ کے دلوں میں بھی راسخ ہو گیا، اور ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اعمال پر بھی قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ نمایاں طور پر ان کی طبیعتوں پر، ان کے مزاج پر، ان کے پورے جسم پر دین کی تعلیم کا جو ہے وہ اثر نظر آتا تھا. صرف یہ نہیں کہ تعلیم حاصل کر لیا، نہیں، بلکہ حضور تو ہدایت کا سرچشمہ، منبع ہیں، ہادی ہیں. لہذا ایسی ہدایت ملی کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان کی عزتوں کے اور ناموس کے محافظ بن گئے. جو اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر بوڑھی ماں کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے، تو وہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹوں کی اور عصمتوں کی رکھوالے بن گئے. خواتین کو تقدس ملا، اور خواتین کو اگر معاشرے کے اندر عزت اور مقام ملا تو یہ حضور کے دین کی وجہ سے ملا ہے. ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا جو مقام تھا، بیوہ عورت سے نفرت کی جاتی تھی. جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی عرب کے معاشرے میں لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلا نکاح فرمایا، 25 سال کی عمر تھی نبی کریم علیہ السلام نے، اور جو پہلی نکاح سرکار نے اور پہلی شادی فرمائی وہ 40 سالہ خاتون تھی اور بیوہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، کہ ہدایت اور دین حق لے کے آئے ہیں. حضور نے اپنی عملی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی پوری حیات اور پوری زندگی اور ان کی ذات تمہارے لیے نمونہ کامل ہے. زندگی گزارنے کے مکمل طریقے یہ تمہیں حضور کی بارگاہ سے ملیں گے. خوشی اور غمی کے معیارات تمہیں، دوستی اور دشمنی کے معیارات، جس پہلو سے بھی دیکھو گے جو حضور کی سیرت طیبہ ہے، حضور کی تعلیم ہے، اس میں مکمل نمونہ زندگی گزارنے کا تمہیں ملے گا. تو 25 سال کی عمر ہے نبی کریم علیہ السلام کی. جس خاتون سے نکاح فرمایا وہ بیوہ ہے، اور 40 سال کی عمر ہے ان کی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. اور حضور کی ساری اولاد مبارک انہی سے پیدا ہوئی. نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد مبارک حضرت خدیجہ کے بطن سے رضی اللہ تعالیٰ. صرف ایک بیٹے جو ہیں عبداللہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، حضور کے ایک صاحبزادے ان کے بطن سے ہوئے. کل 7 اولادیں ہیں نبی کریم علیہ السلام، 4 صاحبزادیاں اور 3 حضور کے صاحبزادے. ایک صاحبزادے لخت جگر حضرت عبداللہ، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں. باقی 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں یہ تو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے. لہذا معاشرے میں عورت کو عزت اور احترام ملا تو دین حق کی وجہ سے.
اور پھر معاشرے کے اندر عورت کو جو مقام ملا، جو دین اسلام کی تعلیم ہے، دنیا کے کسی آپ نظام کو دیکھ لیں، دنیا میں جتنے نظام اس وقت موجود ہیں، کہ اسلام میں جو عورت کے لیے پردے کے احکام ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تھی کہ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، قیمتی چیز کو دین نے یہ بتایا کہ خواتین کا بڑا تقدس ہے، اس کو وہ مقام ملا ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر، جنت ہے ساتوں آسمانوں کے، قرآن مجید میں لکھا ہے۔ رب نے اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ لہذا اسلام ایسا جامع دین ہے، ہماگیر دین ہے، مکمل دستور زندگی اور ضابطہ حیات ہے، کہ اسلام نے آ کر پھر عورت کو عزت، عصمت اور جو ناموس کا تحفظ اسلام نے فراہم کیا، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، کسی نظام زندگی میں نہیں۔ اس لیے کہ کسی کے پاس اگر 5 لاکھ روپیہ ہو تو اسے ننگا کر کے اور بنا سجا کے ٹرے میں رکھ کے بازار میں لے کے چلے گا۔ کسی پاس قیمتی آپ سونا دیکھیں، زیورات کبھی دیکھا ہے کہ ٹرے میں بناؤ شنگار کر کے وہ لوگوں کو دکھائے کہ یہ دیکھو میں قیمتی چیز ہے میرے پاس، میں لے کے جا رہا ہوں۔ پیسے چھپاتے ہیں آپ، سونا چھپاتے ہیں، کیوں؟ وہ بڑا گراں آیا ہے۔ اس لیے قرآن اور دین کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے بیان جمعہ میں یہ موضوع اس لیے میں نے آج منتخب کیا کہ ہم جس آقا کریم علیہ السلام کا ہم نے میلاد منایا اور جن کی جشن ولادت پوری عزت و احترام و وقار سے مناتے ہیں، تو ان کا میلاد منا کر ہمیں یہ عزم بھی کرنا چاہیے، صرف عزم ہی نہیں بلکہ اس کے لیے عملی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جو حضور دین لے کر آئے، جو کتاب ہدایت لے کر آئے، اس دین کو ہم نے کتنا اپنایا ہے، حضور کی تعلیم پر ہم نے کتنا عمل کیا۔ تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بے عملی کی دنیا سے نکل کر ہمیں عمل کی دنیا میں آنا ہے۔ عورت کا جو معاملہ ہے وہ یہ پابندیاں جو ہیں، یہ کوئی معاذ اللہ کو قید میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنی عزت دی اسلام کو کہ گھر کی ملکہ ہے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، بادشاہ ہے گھر کی، گھر ایک سلطنت ہے، اس کی ساری ذمہ داری ہے۔ گھر کی شہنشاہی اور بادشاہی اسلام نے عورت کے سپرد کر دی۔ اور تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اولاد کی تعلیم اور تربیت، خامت کی خدمت، گھر کا نظام سنبھالنا یہ عورت کے ذمے ہے۔ اور پھر باقی باہر کے نظام کو مرد کے سپرد کر دیا، وہ کماتا ہے، لاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت بازاروں میں پھرانے والی چیز نہیں ہے، نہ بے پردگی ہونے۔ یہ پابندیاں کس لیے لگائی گئی کہ عورت کا عزت، اس کی ناموس دین میں اتنی اس کی حفاظت ہے کہ حکم آ گیا۔ پہلے اسلام میں پردے کے احکام نہیں تھے، عورتیں جب نکلتی تھیں تو لوگ غلط نظروں سے دیکھتے تھے۔ تو یہ کس نے عرض کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی بات؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ عورتیں جب نکلتی ہیں تو حیا باختہ لوگ جو ہیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ ان کا تعاقب کرتے ہیں، آپ بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی اور یہ اپنی طرف سے ایک رائے دی کہ یا رسول اللہ پردے کے احکام ہونے چاہیے، کہ عورت کی عزت، اس کے ناموس کی حفاظت، اس کے لیے پردے کے احکام ہونے چاہیے۔ حضرت عمر نے ادھر رائے دی، اسی وقت رب ذوالجلال نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔
عام طور پر یہ جمعے کے خطبات میں بعض جگہ یہ پڑھا جاتا ہے کان رأیہ بالوحی والکتاب، کہ حضرت عمر وہ ہیں جن کی رائے اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی تھی، جن کی رائے اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی تھی۔ میں اس میں تھوڑی سی اپنے ذوق کے مطابق اور انداز سے بات کرتا ہوں۔ خطبے میں پڑھا جاتا ہے کان رأیہ بالوحی والکتاب، کہ حضرت عمر کی رائے جو ہے وہ وحی اور قرآن یعنی کتاب قرآن کے مطابق ہوتی تھی، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ادھر حضرت عمر رائے دیتے تھے، ادھر آیت نازل ہو جاتی۔ جب حضرت عمر نے یہ رائے دی نا تو پھر آیتیں نازل ہو گئیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ دیکھیے دین کی تعلیم جب حضور نبوت کا تاج پہن کر، رسالت کا تاج پہن کر تشریف لائے، میلاد ہوا میرے آقا کا، تو حضور جب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تعلیم کا انداز تھا نبی کریم علیہ السلام کا وہ کیا تھا؟ قرآن میں بیان کیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیجئے۔ قرآن کی آیت ہے وانذر عشیرتک الاقربین۔ عشیرہ یہ کنبے کو کہتے ہیں، قبیلے کو کہتے ہیں، خاندان کو، گھرانے کو کہتے ہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، الاقربین سے مراد ہے جو قریبی ہیں رشتہ دار، جتنا قریبی رشتہ ہے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کا کام جو ہے ان سے شروع کریں۔ باہر تبلیغیں کرتے پھریں اور اپنے بیوی بچے، اپنی اولاد اس کی طرف کو توجہ ہی نہ دے، کہ جی یہ مبلغ ہیں دین کے، یہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ دین ہمارا یہ کہتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، بھئی اپنے قریبی پاس بیٹھنے، یہاں رشتہ دار بھی مراد ہیں، سجن یار بیلی بھی مراد ہیں، جو آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، تعلقات ہیں، وہ خونی رشتہ ہو یا اخلاقی رشتہ ہو، تو دین کی تعلیم و تبلیغ وہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ میری اس بات کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرنے سے آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گی کہ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو ابتدا کہاں سے کی گئی؟ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کن کو کہہ دیجئے؟ کل ازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آیا ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے۔ ایمان والی عورتیں تو بعد میں بیان کی گئیں، پہلے بیویوں کا ذکر آیا، کل ازواجک و بناتک۔ یہاں ضمناً ایک مسئلہ سنتے جائیں، وہ موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن عام طور پر بعض لوگوں کی طرف سے ایک بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے، اور یہ مغالطہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آیت میں نے پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہ بہت بڑا مغالطہ لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، حضور کی صاحبزادی ایک ہی تھی وہ، اور معاذ اللہ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 بیٹیاں حضور کی دوسری ہیں نا، یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے تھیں۔ اس کا مغالطہ جو ہے اور یہ شک جو پیدا کیا جاتا ہے، اس کا ازالہ ذرا قرآن کی روشنی میں کیجیے۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو آیت کریمہ یوں ہوتی یا ایھا النبی کل ازواجک و بنتک، کہ اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹی سے فرما دیجیے۔ بنت واحد ہے اور بنات جمع ہے، اور عربی میں جمع شروع ہوتی ہے 3 سے، اردو میں جمع شروع ہوتی ہے 2 سے، اور عربی میں 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے۔
جمع کا صیغہ وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، کم از کم 3 افراد ہوں تو جمع عربی میں بنتی ہے۔ تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو یہ قرآن کی آیت میں ہوتا کل ازواجک و بنتک، اپنی بیٹی سے فرمائیے، لیکن یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، بنت کی جمع بنات، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، لہذا قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایک نہیں تھی، ایک سے زیادہ تھی، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا آغاز جو ہے وہ 3 سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ چاروں صاحبزادیاں نبی کریم علیہ السلام کی، یہ حضور کی اولاد مبارک ہے، اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 11 ازواج مطہرات ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، اور ساری اولاد نبی کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے، صرف ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اور اصلاح، آج کے خطاب جمعہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ لوگ دعا کراتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، جی وہ غیر ذمہ دار ہے، دعا کرے میرا بیٹا ذمہ داریاں محسوس کرے، بیوی شکایت کرتی ہے خامد ذمہ دار ہے، وہ اولاد کی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کرتا، بیوی کی ذمہ داری محسوس نہیں۔ تو حضور تو اس لیے تشریف لائے، بعثت محمدیہ اور ولادت محمدیہ، خلقت محمدیہ، سارے مراحل کو پیش نظر رکھ کر بعثت محمدیہ پر جب غور کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور کا وجود یہ وجود مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، یعنی عالمین کے ہر ذرے کے لیے حضور رحمت ہیں، اور حضور نے جس طبقے پر نگاہ ڈالی پھر اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا حکم دیں؟ یہ ہیں پردے کے احکام۔ یہ حضرت عمر کی رائے پر آیت نازل ہوئی، شراب کے حرام ہونے کے احکام حضرت عمر کی رائے پہ نازل ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھروں سے نکلیں تو اوڑھنیاں لے کر نکلا کریں، یعنی باپردہ ہو کے نکلا کریں۔ ہر گرامایا چیز کو چھپایا جاتا ہے، کسی گرامایا چیز کو ہتھیلی پہ رکھ کے بازاروں میں پھرایا نہیں جاتا۔ یہ پھر پردے کے احکام نازل ہوئے، اور پھر مقام کیا ملا؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، عورت کو عزت تو حضور کی بعثت سے ملی۔ فرمایا ماں کے قدموں کے تلے رب نے جنت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ جو ہے وہ ماں کی خدمت ہے۔ عمومی طور پر باپ کی فضیلت بیان نہیں کی جاتی، جس طرح عورت کو تقدس ملا حضور کی بعثت سے، اسی طرح باپ کو بھی عزت اور تقدس ملا تو وہ حضور کی بعثت کی برکت سے۔ باپ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، یعنی والدین۔ یہ ہے بعثت محمدیہ، یہ ہے وہ ہدایت، ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، حضور الہدا لے کر آئے ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ اس دین نے بتایا کہ ماں باپ کا یہ مقام ہے، ماں کے تلووں کے نیچے جنت رکھ دی اور باپ کو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ قرار دے دیا۔ یعنی حقوق اللہ کے بعد یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے حضور کے دین کی دعوت کا سب سے اونچا درجہ۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات ہے
کہ اس رب کریم کے سوا بھری کائنات میں نہ کوئی سجدے کے لائق، نہ کوئی عبادت کے لائق، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ پھر ماں اور باپ کا حق رکھا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں 15ویں پارے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد فوراً کس کا ذکر آیا؟ ماں باپ کا حکم، ماں باپ سے اس نے سلوک کرو۔ پھر سورہ لقمان میں اور سورہ تغابن میں بھی اس کی وضاحت آئی، وہاں انداز بڑا پیارا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کہ ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی بات کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ حقوق العباد یعنی ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو حق ہیں، ان میں سے سب سے بڑا حق ہماری دین حق میں، دین اسلام میں، شریعت محمدیہ میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ایک آیت میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی بتائی، اب دوسری آیت سنیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو۔ یعنی اپنے شکر کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر، اپنی ماں باپ کا شکریہ، اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ سے اس نے سلوک کا حکم۔ تو لہذا عورت کو ماں، بہن اور بیٹی، تین جہتوں سے عورت کو عزت ملی، یا کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی۔ تو میرے آقا کریم نے پھر عورت کی عزت کو کیسے اجاگر کیا دین حق میں۔ آج کا معاشرہ ہمیں وہی نقشہ پیش کر رہا ہے، اس کی کچھ جھلک آج کے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہے جس معاشرے میں حضور کی بعثت ہوئی تھی۔ بیٹیوں پر لوگ توجہ نہیں دیتے، ہمارا یہ حال ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو تو بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں وہ جی رب نے پتر دیتا ہے، بیٹی پیدا ہو تو ساتھ ہی چہرہ مرجھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی وہ بیٹی ہوئی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، عورت ماں ہے، بہن ہے اور بیٹی۔ تو عزت کس نے دی؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کا سب سے نمایاں پہلو جو سمجھنے والا ہے کہ حضور کے میلاد کی برکت ہے کہ عورت کو تو معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، اسے صحیح نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے لوگ۔ تو حضور نے فرمایا جس کو اللہ ایک بیٹی دے، دو دے، زیادہ دے، ایک بیٹی ہو، دو ہو، زیادہ ہو، جن کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، بیٹوں کا خیال کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، بیٹیوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کے پاس لوگ بیٹھتے نہیں، ان کو پاس بٹھاتے نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرتے، لہذا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح کے لیے پھر دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ حضور نے فرمایا جس کو اللہ بیٹیاں دے، بیٹی دے، اچھی تعلیم، اچھی پرورش، اچھی تربیت، اچھی نگہداشت، کھانے کے لیے سونے کا لقمہ دو اپنی اولاد کو، اللہ توفیق دے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ اچھا لباس، اچھا خوراک، اچھی رہن سہن اچھا۔ اسلام نے جو اولاد کی تعلیم و تربیت کا نظام دیا ہے وہ ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ طریقہ اسلام نے بتایا کہ اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی سہولتیں زندگی کی اولاد کو دو، لیکن جب اولاد کی نگہداشت کرو تو پھر شیر کی نظر رکھو۔ نظر یہ نہیں کہ بیٹا رات کو 1 بجے گھر آ رہا ہے، 12 بجے آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ بیٹیوں کے معاملات، بیٹوں کے معاملات، بیویوں کے معاملات، تعلیم اور تربیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تو دین حضور لے کر آئے تھے کہ اپنی خود بھی جہنم، قُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَہْلِیکُمْ نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تعلیم اور تربیت، وہ 2 حدیثیں جو میں سنانے لگا تھا،
وقت اتنا ہی ہے ختم ہو گیا کہ علم اور حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کتاب یعنی قرآن کی تعلیم بھی تمہیں دیتے ہیں، والحکمہ اور حکمتیں بھی سکھاتے ہیں، دانائیاں، وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی وہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہیں۔ تو علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اسی لیے میرے آقا کی دو حدیثیں پہ اس پہ میں ختم کرتا ہوں، باقی مضمون آئندہ۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دو چیزوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم اور حکمت، علم اور دانائی، علم اور دانش، علم اور حکمت۔ تو جب علم کے بارے میں بات آئی تو حضور نے فرمایا علیہ السلام انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور دوسری حدیث جامع ترمذی میں، اس میں دیکھیے کیا لفظ ہیں تاکہ علم و حکمت ہم سمجھ سکیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے ہوتے ہیں۔ یہ لاہور کا جو قدیمی نقشہ ہے، قدیمی لاہور، وہ شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے ہیں، یا بھاٹی گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے، لوہاری گیٹ سے، دلی گیٹ سے، ٹکسالی گیٹ سے، یکی گیٹ سے، موری گیٹ سے، یہ دروازے ہیں اندرون شہر، اندرون لاہور۔ دروازے سے پرانے زمانے میں دلی کے اندر چلے جائیں، شہر کے دروازے ہوتے تھے، جب باہر سے آدمی آتا تو دروازے سے داخل ہوتا۔ تو حضور نے اشارہ فرما دیا اگر علم سے آشنا ہونا چاہتے ہو، اور فرمایا پھر دروازے سے ہو کر آنا پڑتا ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کے دروازے ہیں۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کے شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حضور حکمت اور علم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر دین حق لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے غلبہ دین حق کے لیے۔ پورے جمعۃ المبارک کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کے کچھ دینی فرائض ہیں، کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، تو میلاد بنا کر ہر ذمہ داری کو پورا کرو تاکہ ذمہ دار مسلمان بنو، غیر ذمہ دار مسلمان نہ بنو۔ ان میں سے ایک حدیث پر آج ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ جو ہم کہتے ہیں انسانوں کی یہ جتھے کو لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہاں تک کہ اولاد کے بارے میں ہم کہتے ہیں او جی انہوں کرن دیو جو کچھ کر دے آپ ہی بھگتے گا، نہیں وہ نہیں بھگتے گا، ہم بھی ساتھ بھگتیں گے، ہمیں بھی پوچھا جائے گا۔ میں اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں۔ یہ پورے جمعہ کے بیان کا خلاصہ یہ حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو پوری طاقت کے ساتھ اور پوری قوت و زور کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ یہ نہیں جو مرضی کرتا پھرے، نہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یکن فبلسانہ فإن لم یکن فبقلبہ وذالک هو عدل الایمان۔ سرکار نے فرمایا کہ طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو پھر کم از کم زبان سے تو روکو نا۔ اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو فرمایا پھر دل میں برائی کو برائی سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نہ طاقت سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے تو پھر ادنا اور کمزور ترین ایمان کا درجہ پھر یہ ہے کہ برائی کو کم از کم برائی تو سمجھو نا۔ لیکن آج یہ دور آ گیا کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، اور اگر کسی کو سمجھائیں تو وہ کہتا ہے ساری دنیا کر دیجئے، میں کر لیتے کی ہو گیا۔ نہ بھائی، یہ تو تیرے آقا جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کا میلاد منایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہیں کوئی برائی دیکھو، کوئی دین اسلام کے خلاف بات دیکھو، بچوں میں کمی بیشی دیکھو تو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روکتے۔ دوست احباب کی اصلاح کرو، پاس بیٹھنے والوں کی اصلاح کرو، طاقت سے روکو، ناراضگی کا اظہار کرو تاکہ پھر بیٹا بھی بیوی بھی سوچے
کہ خامد کیوں ناراض ہے؟ اولاد سوچے باپ 2 دن سے بول نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ پھر اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا، نہیں ملے گا تو آپ سمجھائیں، کیونکہ یہ ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غلبہ دین حق، ہدایت اور حکمت، یہ حضور دین حق لے کے آئے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، میلاد منایا ہے۔ اگلا قدم یہ ہے جو میں اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ میلاد مناؤ، سیرت، طریقہ محمد۔ بس آسان لفظوں میں جمعے کا بیان یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں حضور کے طریقے لاؤ، طریقہ محمدی، یہودیوں عیسائیوں کے طریقے ہمارے گھروں میں، ہماری طبیعتوں میں، ہماری شادی بیاہ خوشی غمی کی تقریبات میں، عیسائیوں کے معاملات، یہودیوں کے معاملات، جس آقا کا میلاد منایا ہے ان کی سنتوں کو بھی تو اپناؤ نا، ان کے طریقوں کو بھی اپناؤ۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میرے طریقوں کو، عمل ان کا کمزور ہو جائے گا، طریقوں کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، سستی ہوگی۔ جب میری سنتوں کے معاملے میں، میرے طریقوں کے معاملے میں لوگ غافل ہو جائیں، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید، جو اس وقت میں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں گے، میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ جمعہ پڑھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ سنتیں اکثر و بیشتر ہماری مسجد میں الحمدللہ ابھی تک خیر ہے، تو میں دعائی مانگتا ہوں اللہ خیر ہی رکھے، لیکن خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں مختصر دعوت دینا چاہتا ہوں، ذرا غور کر، یہ جس کی سنتیں چھوڑی ہیں وہ ہیں کون؟ جن کی سنتیں چھوڑ رہا ہے ان کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا تو امتی۔ وہ جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو فرماتے ہیں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ جائیں، غافل ہو جائیں، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو جمعے کی نماز پھر پوری پڑھنی چاہیے یا سنتیں چھوڑ کے جانا چاہیے؟ من تمسک بسنتی، بس اتنی، اور کچھ نہیں کہتا، اتنا سوچ لے کہ تو سنتیں جن کی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کن کی سنتیں ہیں؟ پھر تو نفل چھوڑ رہا ہے، نفل بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ لیکن یاد رکھ، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، میرا بھی یہی نظریہ ہے، کیونکہ دین سکھاتا ہی یہ ہے، نفل پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں، پڑھیں تو ثواب بہت ہے۔ لیکن اس کا فائدہ سن لے، فائدہ سن کے اب تیری طبیعت مانے تو میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، چھوڑے۔ قیامت کے دن جب فرض نمازوں کا حساب ہوگا، حدیث میں ہے تو کہا جائے گا اس کے فرض پورے ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں یا اللہ اس کے فرض ہی پورے نہیں، اس کے فرض، تو اللہ کریم فرمائیں گے دیکھو اس کے نفل ہیں، نفل، کہیں گے یا اللہ اس کے ہاں نفل ہیں، اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو، نفل ڈال کے اس کے فرض۔ تو آج تو نفل پڑھے گا، فرضوں میں کمی بیشی ہوگی، قیامت کے دن یہ نفل جنہیں تو چھوڑ رہا ہے نا، انہی نفلوں نے قیامت کے دن تیرے کام آنا ہے۔ جن سنتوں کو تو چھوڑ رہا ہے، خدا جانے جب تو پیارے نبی پاک کی سنتیں پڑھتا ہے، سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں، رب کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں پہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے فرض پڑھ کے مجھے راضی کر رہا ہے، سنتیں پڑھ کے میرے مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عملی زندگی، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، جہاں جہاں ہماری زندگی میں ہماری نمازوں میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی خامی ہے، ہم انہیں دور کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا